کیجئے، یعنی سرکار کائنات پہ درود پاک پڑھنے میں بخیلی نہ کیجئے. ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، شاعر اسلام کا شعر ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا یوں بیان کرتے ہیں کہ پتا پتا تیری وحدت کا پتہ دیتا ہے، پتا پتا تیری وحدت کا پتہ دیتا ہے، ہر ستارہ تیری عظمت کا پتہ دیتا ہے. تو ہی تو دریا میں راستہ دکھا دیتا ہے، تو ہی تو آگ میں پھول کھلا دیتا ہے. اور حوصلہ جب بھی مجھے میرا خدا دیتا ہے، راستہ خود مجھے منزل کا پتہ دیتا ہے. اور جس کے نزدیک حفاظت مقصود ہو، اب اسے مکڑی کے جالے میں چھپا دیتا ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ایک واحد شے دنیا میں ایسی ہے جس شے کا ٹیسٹ ہر انسان کو چکنا ہے. So I am going to explain in front of you some ayah of the Holy Quran in the lights of Quran and Holy Tradition. آپ کے سامنے بس موت اور انسان کی زندگی کے متعلق اور انسان کے اعمال کے متعلق چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا بہتر اور مناسب سمجھوں گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، سب کے الگ الگ مذاہب ہیں، لیکن دنیا میں ایک واحد شے ہے جس کے لیے کوئی مذہب دیکھا نہیں جاتا، وہ ایک موت ہے. چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، ہر کوئی موت کو مانتا ہے، کیونکہ موت برحق ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ اے لوگو، پوری دنیا میں جتنے سارے لوگ ہیں، جتنی ساری چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے، اور باقی اگر رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ذات محترم، لیکن آج کہ اس پرفتن ماحول میں ہم موت کو یاد نہیں کر رہے، ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے. آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، کس طور پر چل رہا ہے، طرز عمل ہمارا کیا ہے، یہ بالکل دین اور دنیا دونوں کے خلاف چل رہا ہے. ذات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں صرف یوں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اے لوگو، یہ قرآن مقدس میں جتنی ساری باتیں یہ سب کے سب برحق ہے، لہذا تم ان کو مانو. اس لیے کہ شاعر اسلام کا شعر ہے کہ اہل منطق سر پر سجدہ رہ گئے جب پڑھ لیا فلسفہ قرآن کا. قرآن تھا، قرآن ہے اور قرآن رہے گا. ایمان تھا، ایمان ہے اور ایمان رہے گا. اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے اور احسان رہے گا. اور اسی قرآن میں، جس قرآن میں اللہ نے موت کا ذکر کیا، شاعر اسلام اسی قرآن کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے کہ صحرا میں، بیاباں میں، جنگلوں میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو. اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، every human being must taste death. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی ہو. اس لیے شاعر اسلام کیا کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. حضرات محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جتنے سارے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو موت کا مزہ چکھایا. تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا مزہ چکھایا. بڑا غرور اور بڑا ناز تھا نمرود کو اپنی خدائی پر، خدائی کا دعویٰ کرتا پھر رہا تھا. بڑا ناز تھا اس کو اپنی سلطنت پہ کہ اس نے پوری دنیا پہ حکومت کر لی. لیکن اللہ اکبر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر کہنے لگے کہ اے نمرود، میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں، جس خدا کو میں مانتا ہوں، وہ خدا جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مار ڈالتا ہے. تو نمرود نے بڑے غرور اور تکبرانہ انداز میں کیا کیا، ان قیدیوں کو جن پر سزا حرام ہو گئی
رہا کر دیا اور جو معصوم لوگ تھے ان کو قتل کروا دیا اور کہنے لگا کہ انا احیی و امیت، میں دیکھو زندہ